بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل جب بہت سے لوگ فزکس کی اتنی موٹی کتاب دیکھتے ہیں تو وہ اکثر سوچتے ہیں کہ یہ سب کچھ نیوٹن کا کیا دھرا ہے۔ ہم صرف اور صرف نیوٹن کو ایز اے فزسٹ ہی جانتے ہیں۔ دا پوائنٹ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ نیوٹن 1642 میں کرسمس والے دن انگلینڈ میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے پیدا ہونے کے کچھ ہی مہینے بعد اس کا باپ مر گیا۔ باپ کی وفات کے بعد اس کی ماں نے ایک امیر پادری برناباس اسمتھ کے ساتھ شادی کر لی۔ اس پادری کو نیوٹن پسند نہیں تھا اور نہ ہی وہ نیوٹن کو اپنا اسٹیپ سن بنانا چاہتا تھا، لہٰذا اس کی ماں نے نیوٹن کو اپنے نانا نانی کے پاس چھوڑا اور خود اس امیر پادری کے پاس رہنے چلی گئی۔ اپنی ماں کی طرف سے یوں چھوڑے جانے کا نیوٹن پر بہت گہرا اثر پڑا اور اس چیز نے نیوٹن کو ایک ایسا شخص بنا دیا جس کو کبھی کسی پر یقین ہی نہیں آتا تھا۔ نیوٹن اکثر اپنے نانا نانی کو گھر جلانے اور گھر چھوڑ کر جانے کی دھمکی دیتا رہتا تھا۔ جب وہ بڑا ہوا تو وہ اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ نہ تو اس کی کوئی ہابی تھی اور نہ ہی اس نے کبھی شادی کی تھی۔ جب نیوٹن 12 سال کا تھا تو اس نے گرینتھم میں ایک اسکول میں داخلہ لیا۔ شروع میں وہ کوئی اچھا اسٹوڈنٹ نہیں تھا، مگر آہستہ آہستہ اس کی دلچسپی تعلیم میں بڑھنے لگی اور وہ ایک ٹاپر اسٹوڈنٹ بن گیا۔ مگر جب وہ 15 یا 16 سال کا تھا تو اس کی ماں نے اس کو اسکول چھوڑنے اور کھیتی باڑی کرنے کا مشورہ دیا، لہٰذا نیوٹن نے 15-16 سال کی عمر میں اسکول چھوڑ دیا۔ پھر اس کے اسکول کے ہیڈ ماسٹر نے نیوٹن کی ماں کو منایا کہ وہ اس کو تعلیم جاری رکھنے دیں، لہٰذا پھر دوبارہ نیوٹن نے اسکول میں داخلہ لیا۔ 1661 میں اس نے یونیورسٹی آف کیمبرج میں داخلہ لے لیا، مگر اس کے 4 سال بعد ہی یعنی 1665 میں ہی انگلینڈ میں طاعون یعنی ببونک کی بیماری پھیلنے لگی، لہٰذا یونیورسٹی آف کیمبرج کو بند کر دیا گیا اور نیوٹن کو واپس اس کے گھر جانا پڑا۔ انہی چھٹیوں کے دوران نیوٹن اپنے گارڈن میں بیٹھا ہوا تھا جب اس نے درخت سے ایک سیب گرتے ہوئے دیکھا اور اپنا مشہور لا آف گریویٹیشن پیش کیا۔ نیوٹن نے اپنی یہ ایپل سٹوری سر ولیم سٹوکلے کو سنائی تھی، جنہوں نے 1752 میں لانچ ہونے والے میموئر آف سر آئزیک نیوٹن میں اس سٹوری کو چھاپا تھا۔ یونیورسٹی آف کیمبرج میں لوکیشین پروفیسر کی ایک آنری پوسٹ ہوتی ہے اور یہ پوسٹ اعلیٰ درجے کے ٹیچرز کو ہی ملتی ہے۔ 1669 میں جب نیوٹن 26 سال کے تھے تب ان کو یونیورسٹی آف کیمبرج میں لوکیشین پروفیسر آف میتھمیٹکس اپوائنٹ کیا گیا تھا۔ نیوٹن وہ دوسرے شخص تھے جن کو یہ پوسٹ ملی تھی۔ اس کے علاوہ سر اسٹیفن ہاکنگ بھی 2009 تک اس پوسٹ پر رہ چکے ہیں۔ نیوٹن تقریباً 30 سال تک یونیورسٹی آف کیمبرج میں رہے، مگر ان کو پڑھانے یا پھر اپنے اسٹوڈنٹس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، حتیٰ کہ جب بھی وہ لیکچر دینے جاتے تو صرف 1 اور 2 ہی اسٹوڈنٹس ان کی کلاس میں ہوتے۔ نیوٹن کا سارا دھیان اپنی ریسرچ کی طرف ہی رہتا تھا۔ رائل منٹ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر مختلف ممالک کی کرنسی اور سکے بنائے جاتے ہیں۔ 1696 میں نیوٹن کو انگلینڈ کے رائل منٹ میں وارڈن کی نوکری ملی تھی۔ نیوٹن کا کام انگلینڈ کی کرنسی بنانا تھا۔ اس نے کیمبرج کو چھوڑا اور یہاں پر کام کرنے کے لیے لندن پہنچ گیا۔ رائل منٹ ٹاور آف لندن میں موجود تھا۔ 3 سال بعد ہی نیوٹن کو اس منٹ کا ماسٹر بنا دیا گیا اور اس پوسٹ پر وہ اپنے مرنے تک یعنی 1727 تک کام کرتا رہا۔ نیوٹن نے اپنے اس پوسٹ کے دوران بہت سے کام کیے تھے، جیسے اس نے ملک کے پرانے سکوں کو ختم کیا اور اس کی جگہ پر نئے سکے رائج کیے۔ نیوٹن کا اصل مقصد جعل سازوں کو ختم کرنا تھا اور اس کام کے دوران اس کو کئی بار جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی ملتی تھیں، مگر وہ اپنے کام سے نہ رکا۔ اس نے کئی جعل سازوں کا پتہ لگایا اور ان کو پھانسی کے پھندے تک بھی پہنچایا۔ نیوٹن زیادہ تر اپنی فزکس کی وجہ سے جانا جاتا ہے، مگر اس کو ایک اور شوق بھی تھا، الکیمی۔ یہ ایک ایسا کام ہے جس میں ایک دھات جیسا کہ لوہا یا سٹیل وغیرہ کو لیب میں مختلف تجربات کر کے سونے میں بدلا جاتا ہے۔ نیوٹن ایسی ہی بہت سی چیزوں کو سونے میں بدل سکتا تھا، مگر کیسے یہ کسی کو نہیں معلوم، کیونکہ نیوٹن اپنے زیادہ تر تجربات کو کوڈ ورڈز میں لکھتا تھا جن کو صرف وہی سمجھ سکتا تھا۔ نیوٹن 1689 سے لے کر 1690 تک ممبر آف پارلیمنٹ بھی رہ چکا ہے، جہاں پر وہ یونیورسٹی آف کیمبرج کو ریپریزنٹ کرتا تھا، مگر وہ پارلیمنٹ کے سیشنز میں اتنا حصہ نہیں لیتا تھا۔ کئی رپورٹس کے مطابق اس نے صرف ایک بار ہی بات کی اور وہ تب جب اس نے کسی دوسرے شخص کو کھڑکی بند کرنے کا کہا۔ اس کے علاوہ اس نے کبھی بھی پارلیمنٹ میں بات نہیں کی۔
मगर इसके बावजूद लंदन में रहते हुए वो मुख्तलिफ मशहूर लोगों से मिला, जैसे किंग विलियम III। इसके बाद 1701 में वो दोबारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना। जब न्यूटन की ज़ातियात की बात की जाए तो वो बहुत गुस्से वाला और इंतकाम लेने वाला बंदा था। उसका कई लोगों के साथ झगड़ा भी रह चुका है, जिनमें से एक मशहूर जर्मन फिलासफर और मैथमेटिशियन गोटफ्रीड लीबनिज का नाम आता है। इन दोनों का झगड़ा इस बात पर था कि कैलकुलस को किसने इजाद किया है। न्यूटन ने 1660s में अपना कैलकुलस का एक वर्जन बनाया था, मगर उसने कभी भी इसको शाया नहीं किया। इसके अलावा गोटफ्रीड लीबनिज ने 1670s में, यानी तकरीबन एक दहाई के बाद, अपना कैलकुलस का फार्मूला इजाद किया और उसने अपने काम को पब्लिश कर दिया। न्यूटन का कहना था कि लीबनिज ने उसका काम चोरी किया है, जबकि लीबनिज का ये मानना था कि उसने खुद तहकीक करके ये फार्मूला बनाया है। 1712 में ये केस रॉयल सोसाइटी को चला गया। न्यूटन 1703 में इस सोसाइटी का प्रेसिडेंट रह चुका था, लिहाजा न्यूटन के इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अच्छे ताल्लुकात थे और तवक्कुआत के मुताबिक फैसला भी न्यूटन के हक में ही आया। मगर आजकल जो कैलकुलस का फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, ये गोटफ्रीड लीबनिज का इजाद किया हुआ है। 1705 में न्यूटन को क्वीन एनी की जानब से नाइट का खिताब दिया गया था। उस वक्त तक न्यूटन के दो बड़े कारनामे 1687 में लॉन्च होने वाला प्रिंसिपिया और 1704 में लॉन्च होने वाला ऑप्टिक्स थे। मार्च 1727 में न्यूटन 84 ईयर्स की एज में मरा था।